کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کب بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے، کب بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے، مردے ٹھوکر سے جلائے تو ولی بنتا ہے۔ کوئی انسان شب ہجرت بڑے آرام کے ساتھ، کوئی انسان شب ہجرت بڑے آرام کے ساتھ بستر نبی پہ سوئے تو علی بنتا ہے، بستر نبی پہ سوئے تو علی بنتا ہے۔ آئیے اس گھرانے کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں بڑے ادب و احترام سے نبی شیخ الاسلام سید اولیاء حسینی مرتضیٰ پاشا صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص خطاب سے ہمارے دلوں کو محسوس فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برادران عزیز، یہاں تشریف فرما بالخصوص حضرت حبیب عبدالرحمن الحامد الحامد صاحب، محترم ستیہ نارائن صاحب ڈی سی پی صاحب ساؤتھ زون، محترم سید فیاض صاحب اے سی پی فلک نما، محترم سی آئی صاحب ریڈی صاحب چندران گٹا، یہاں جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، یہاں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا نہیں ہے، صرف چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنی ہے، ویسے اس کی بھی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک صاحب نے یاد فرما لیا تو ٹھہر گیا۔ الحمدللہ جو معاملہ چلا ہے تاریخ اسلام کے حوالے سے، تاریخ اسلام وہ چیز ہے، ہسٹری آف اسلام، اسلام کی تاریخ سے واقفیت، یا اس کے اوپر الحمدللہ بیگ صاحب کا ایک اجمالی کتاب ہو گیا ہے، پھر حبیب صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں تاریخ کے وہ گوشوں کو اجاگر کیا ہے، جس سے یقیناً ہمارا ایمانی جذبہ بڑھتا ہے۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو اجاگر کیا گیا کہ ایک آدمی آ رہا ہے، زندگی بھر مخالفت کرتا رہا، زندگی بھر مخالفت کرتا رہا، لیکن جب آیا ہے اور وہ بھی اس کی بیوی کی سفارش پر وہ آیا، وہ بھی آیا کس انداز سے کہ کہاں بھاگا تھا، یہاں تک کہ پانی کے جہاز میں تو بھاگ رہا تھا، اسلام سے، ایمان سے، عرب کی دنیا سے، رسول عربی سے بھاگ رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کچھ اور بھی مقام دینا چاہتا تھا، لیکن وہ آیا ہے تو یقیناً بڑی ندامت کے ساتھ آیا کہ بھئی زندگی بھر ہم نے ان پر تلوار چلائی ہے، اب آ رہے ہیں تو یہ کیا کریں گے، آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتے، لیکن اللہ سلامت رکھے حبیب صاحب کو جس پیارے انداز سے اس واقعے کو پیش کیا ہے، جیسا کہ ایسا معلوم ہوا تھا کہ آنکھوں کے سامنے، وہ حبیب صاحب کی خصوصیت ہے، جب کبھی اسلام کو پیش کرتے ہیں تو ایسے پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں کے سامنے نظر آتا ہے۔ تو آپ نے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، عرب کا شہسوار، آدمی کا جو دل مایوس تھا، ندامت تھی، شرمندگی تھی، وہ سارے جاتے ہوئے سینہ چوڑا ہو گیا خوشی سے، اور وہ پھر ایسے گرویدہ ہو گیا آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ پھر کبھی ساتھ چھوڑنے کو دل ہی نہ چاہتا۔ تو برادران عزیز، یہی وہ گوشے ہے جس سے آپ کو واقف کروانے کی نشان اسلامی کوشش کرتی ہے، اور اس میں رمضان کے موقع پر بالخصوص سوال و جواب کا بھی ایک سیشن چلایا جاتا ہے، اور اس میں انعامات کا بھی ایک سلسلہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ساری چیزوں کا حاصل یہی ہے کہ اسلام کی صحیح شریعت آپ کو معلوم ہو جائے، آپ سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، دوسروں کو اس کی دعوت دیں، تاکہ دنیا بھر میں امن قائم رہے، دنیا بھر میں امن قائم رہے، دنیا بھر میں امن قائم رہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو آقا سید عالم کی جو سیرت سے واقف ہو جائے، پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نمونہ حیات کسی کی ذات نہیں ہو سکتی، آقا سید عالم سے بڑھ کر نمونہ حیات کسی کی ذات ہو ہی نہیں سکتی ہے، کہ انسانیت کے لیے بہترین آئیڈیل بن کر آپ آئے تھے، آپ کا پیغام آئیڈیل تھا، تو وہ پیغام کو عام سے عام کرنا ہے۔ اور ہماری اپنی زندگیوں میں جیسے سید فیاض صاحب نے جو بتلایا ہے کہ اسلام اور مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اسلام اور مسلمان کا کردار کہ آپ کو پیغام بعد میں دینا ہے، پیغام دعوت کا کام بعد میں ہو، لوگ آپ کو دیکھ کر متاثر ہو جائے، لوگ آپ کی گفتگو کو، آپ کے معاملت داری کو دیکھ کر، آپ کی صبح و شام کو دیکھ کر لوگ اتنے متاثر ہوئے، بھائی یہ کون شخص ہے، یہ آخر یہ انسان ایسا انسان بنا کیسا ہے، اس کو کسی نے ایسا انسان بنا دیا، تو پھر اس کے بعد میں آپ کے اسلام کو جاننے کی وہ ضرور کوشش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور میں یہاں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے پھر دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ وی ستیہ نارائن صاحب ڈی سی پی سوزن صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ ہمارے ہیرو ہیں، اور میں برملا کہتا ہوں کہ وہ ہمارے ہیرو ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کے اقبال کو بلند فرمائے، اللہ ان کے اقبال کو بلند فرمائے، کہ ان کی زندگی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ زون میں
دیکھنے کے بعد میں بڑی قریب سے دیکھتا ہوں، اور آپ کا جو کوئی سوشل میڈیا پہ آپ کے کلپس آتے ہیں اس کو دیکھتا ہوں، جب آپ پریس کانفرنس کرتے ہو اس کو دیکھتا ہوں، ہر چیز کو میں بڑی قریب سے کین آبزرویشن میں رکھتا ہوں. لیکن اس اچھے انداز سے آپ دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ زون کا ماحول کیسے بنا دیا، ہمارے اوپر کیسے کیسے الزامات تھے، اور بہت سی باتیں اس میں سچ بھی تھی. بہت سی باتوں کا ہمیں اعتراف بھی کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے ہم اتنے ویل ایجوکیٹڈ نہیں تھے، یا پھر وہ ہمارا وہ کلچر نہیں تھا جس انداز میں گزارنا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ناراض بھی ہوا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم مسلس پاور کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، جھگڑا کرنے بھی نکل جاتے تھے. چھوٹے بڑے کا پاس و لحاظ نہیں، یہ اسلام کی دوری کی وجہ سے تھا. اور صرف ایک آپ نہیں، ایک صرف اہل اسلام ہی نہیں، پرانے شہر میں رہنے والے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھو ان کا یہ مزاج بنا ہوا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جیسے بچوں کو، شریر بچوں کو بھی تعریف کرے تو وہ بچہ بہت زیادہ مہذب بن کر کم از کم ہاتھ بن کر بیٹھ جاتا ہے. یہ وی ستیہ نارائن صاحب اتنی تعریف کرے، ہماری اتنی تعریف کرے کہ ہم کو وہ شریف بننا پڑا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3-3.5 سال سے الحمدللہ پرانے شہر میں کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی جھگڑا فساد نہیں. الحمدللہ بڑی حد تک کرائم پہ کنٹرول کر لیا گیا ہے. آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ تعالی اس پر مزید کوشش کی جائے گی، مزید اس کے اندر اصلاحات لائیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اقبال کو بلند فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. یہ تھے نبی شیخ الاسلام سید اولیاء حسینی المعروف مرتضیٰ پاشا صاحب قبلہ.